برسوں پہلے کی بات ہے کہ جنگل میں ایک چوہا رہتا تھا۔ اس کے بل کے قریب ہی اخروٹ کا ایک بڑا درخت تھا۔ جب اخروٹ پکتے تو چوہا بہت خوش ہوتا، کیونکہ ہوا سے ہولے اخروٹ چوہے کے بل کے آس پاس آ کر گرتے تھے اور وہ مزے لے لے کے اخروٹ کترتا اور گری نکال کر کھا جاتا۔ ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ اگر میں اخروٹوں کو محفوظ کر لوں تو سال بھر ان کے مزے لے سکتا ہوں۔ وہ کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ اس کے بل میں بہت جگہ تھی، مگر جب بارشیں زیادہ ہوتی تو پانی اس کے بل میں بھر جاتا تھا۔ وہ ایک سوکھے ہوئے درخت کے پاس پہنچا۔ درخت کے تنے میں اسے سوراخ نظر آیا۔ اس نے اندر جھانکا تو خوشی سے وہ اچھل پڑا۔ وہ درخت اندر سے کھوکھلا تھا۔ چوہے نے سوچا کہ اخروٹ ذخیرہ کرنے کی اس سے محفوظ جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اب وہ اخروٹ لا کر اس کوہ میں رکھتا تھا۔ ایک ہی دن میں اس نے اخروٹوں سے کوہ کو بھر دیا۔ وہ اپنے اس ذخیرے سے بے حد خوش تھا۔ وہ ہر روز وہاں جاتا اور ایک آدھ اخروٹ کتر کر گری کھاتا۔ چوہا اپنے اس خزانے سے مطمئن تھا۔ اسے سردیوں کی کوئی فکر نہ تھی۔ ایک دن وہ اپنے بل کے باہر بیٹھا ہوا تھا کہ اسے ایک گلہری نظر آئی۔ چوہے نے گلہری کو بلایا اور اس سے بتایا کہ میں نے درخت کی کوہ میں اخروٹوں کا ایک ذخیرہ چھپایا ہوا ہے۔ یہ راز کی بات ہے اور میں صرف تم کو بتا رہا ہوں۔ گلہری اس کی بات سن کر حیران ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دکھتی ہوئی ایک درخت پر چڑھ گئی۔ درخت کی چوٹی پر ایک بلبل بیٹھی گیت گا رہی تھی۔ گلہری کو چوہے کی وہ بات یاد آئی۔ اس نے بلبل کو بلا کر کہا، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتی ہوں۔ بلبل اڑ کر گلہری کے قریب آ کر شاخ پر بیٹھ گئی۔ اب گلہری نے اسے ساری بات بتائی اور یہ بھی کہا کہ یہ راز کی بات ہے، میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں۔ بلبل بھی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی۔ وہ دوبارہ گیت گانے لگی۔ پھر وہ اڑتی ہوئی ایک کھیت کے اوپر سے گزری۔ کھیت میں ایک خرگوش گھاس کھانے میں مصروف تھا۔ بلبل خرگوش کے قریب جا کر بیٹھی اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے پاس ایک راز کی بات ہے، اگر تم سننا چاہو تو ذرا غور سے سنو۔ خرگوش اچھل کر بلبل کے پاس پہنچ گیا۔ بلبل نے بڑی رازداری سے خرگوش کو بتایا، کسی نے کوہ والے درخت کے تنے میں اخروٹ ذخیرہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ راز کی بات ہے اور میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں۔ خرگوش نے حیرانی سے اپنے بڑے بڑے کانوں کو دائیں بائیں گھمایا اور گھاس کھانے لگا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ اچھلتا کودتا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے ایک خارپشت ملا۔ خرگوش نے خارپشت سے کہا، میرے پاس ایک راز کی بات ہے، اگر تم کسی کو نہ بتاؤ تو میں تمہیں بتانے کو تیار ہوں۔ خارپشت نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مانتا ہوں، اب تم مجھے وہ راز کی بات بتاؤ۔ خرگوش نے کہا، وہ بڑے درخت کے قریب جو سوکھا ہوا درخت ہے، اس کی کوہ میں کسی نے اخروٹ ذخیرہ کیے ہوئے ہیں۔ خارپشت نے یہ سن کر حیرانی سے اپنی چھوٹی سی تھوتنی کو ہلایا اور اپنے نوکیلے کانٹوں والے لباس کے اندر کو خود کو چھپا لیا۔ خرگوش لمبی لمبی چھلانگیں لگاتا ہوا اپنے گھر پہنچا۔ خارپشت اپنی خوراک کی تلاش میں پھرنے لگا۔ اسے جلد ہی اپنی مرغوب غذا کی بیل نظر آ گئی۔ خارپشت کو یہ میٹھی میٹھی جڑیں بہت پسند تھیں۔ وہ جڑیں نکالنے کے لیے زمین کھودنے لگا۔ اتنے میں ایک فاختہ کی آواز سنائی دی۔ خارپشت نے اپنی چھوٹی سی گردن اکڑا کر دیکھا تو قریب ہی شیشم کے درخت پر بیٹھی فاختہ اسے نظر آ گئی۔ اس نے اپنے گلے سے مخصوص خرخراہٹ کی آواز نکال کر فاختہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ خارپشت نے فاختہ سے کہا، میں نے ایک راز کی بات سنی ہے، اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں بتاؤں۔ فاختہ نے ہاں میں اپنی گردن ہلائی۔ خارپشت نے کہا، بڑے کھیت کے کنارے جو سوکھا ہوا درخت ہے، اس کی کوہ میں کسی نے اخروٹ ذخیرہ کر رکھے ہیں۔ فاختہ کے لیے یہ دلچسپ اور عجیب بات تھی۔ وہ تھوڑی دیر بعد دانہ چگنے کے لیے اڑتی ہوئی اس بڑے کھیت میں پہنچی کہ جس کے کنارے پر سوکھا ہوا درخت تھا۔ اسے ایک چھوٹا سا چوہا نظر آیا جو کہ اپنے بل کھودنے میں مصروف تھا۔ فاختہ اس کے قریب پہنچی اور کہا، میرے پاس ایک بڑے مزے کی بات ہے، اگر تم کسی کو نہ بتاؤ تو میں تمہیں بتاؤں گی۔ چوہا زمین کھودنے کا کام چھوڑ کر فاختہ کے قریب آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، مجھے تم وہ بات بتاؤ، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ فاختہ نے سوکھے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کے کھوکھلے تنے میں کسی نے اخروٹ چھپا رکھے ہیں۔ اخروٹوں کا نام سن کر چھوٹے چوہے کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ اخروٹ کترنے میں بہت لطف محسوس کرتا تھا۔
تھوڑی دیر بعد جب فاختہ وہاں سے اڑ کر چلی گئی تو چھوٹے چوہے نے سوچا کہ کیوں نہ میں جا کر فاختہ کی بات کی تصدیق کر لوں۔ چنانچہ وہ سوکھے ہوئے درخت کے پاس پہنچا۔ اسے تنے میں ایک سوراخ نظر آیا۔ اس نے سوراخ میں جھانک کر دیکھا تو واقعی کوہ کے اندر اخروٹوں کا ایک ڈھیر محفوظ تھا۔ اس نے جلدی سے ایک اخروٹ نکالا، اسے کترا اور اس کی گری مزے لے لے کر کھانے لگا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک زبردست ترکیب آئی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ سارے اخروٹ نکال کر اپنے بل میں لے جاؤں۔ چنانچہ وہ ایک ہی اخروٹ نکال کر اپنے بل میں لے گیا۔ وہ سارا دن اخروٹ اپنے گھر منتقل کرنے میں لگا رہا۔ اسی شام بڑے چوہے کے گھر اتفاقاً گلیری، بلبل، خرگوش، خارپشت اور فاختہ جمع ہو گئے۔ اب ان میں سے ہر ایک نے چوہے کو بتایا کہ سوکھے درخت کے کھوکھلے تنے میں کسی نے اخروٹ چھپا رکھے ہیں۔ یہ کیسی مزیدار راز کی بات ہے؟ چوہے نے حیرانی سے پوچھا۔ تم سب کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ یہ تو میرا راز ہے۔ اچھا، اگر تمہیں یہ پتہ چل ہی گیا ہے تو کوئی بات نہیں، آؤ میں تمہیں وہ ذخیرہ دکھاتا ہوں۔ سب جانور سوکھے درخت کے پاس پہنچے اور سوراخ میں سے درخت کی کوہ میں جھانکا، مگر وہاں تو کوئی اخروٹ موجود نہ تھا۔ سب بہت حیران ہوئے۔ اب چوہا بہت افسوس کرنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اپنے راز کو صرف خود تک رکھتا تو میرے اخروٹ اسی طرح کوئی چرا کر نہیں لے جا سکتا تھا۔ دوسری طرف چھوٹا چوہا اپنے بل میں اخروٹ کترنے میں مصروف تھا۔ اسے اب سردیوں کی کوئی فکر نہ تھی۔